السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے آؤ اب اقرار کریں، جو کہ تحریر ہے سدرا خان کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ساحل اپنے روم میں بیڈ پر بے ترتیب سا لیٹا تھا، اپنے حلیے سے بے خبر، نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبا تھا کہ آمنہ بیگم اپنی گود میں راحیل کو لیے کمرے میں آ جاتی ہیں۔ آ کر بیڈ پر ساحل کے پہلو میں بیٹھ جاتی ہیں اور مسکرا کر کہتی ہیں، میرے پوتے کو ذرا دیکھو ساحل، کتنا پیارا ہے، بالکل تم پہ گیا ہے۔ مگر ساحل پر پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ آمنہ بیگم غصہ کرنے لگیں، ساحل میں تم سے مخاطب ہوں، یہ تم نے آخر کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا، زندہ لوگ جیتے ہی اپنوں کے لیے ہیں۔ مگر تم تو سوگ بنا رہے ہو جیسے الشبہ کو تم نے مارا ہو۔ اللہ کے ہر فیصلے میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، انسان اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ جب الشبہ کا 40واں گزرا تو آمنہ بیگم ساحل پر غصہ کرنے لگیں۔ آج تک ساحل نے اپنے بیٹے راحیل کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا، بس اپنے بیڈ، بس اپنے روم، اپنے گھر تک ہی محدود رہ گیا تھا۔ اور ہاں، میں راحیل کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، جب تمہیں ڈسٹرب کرے تو میرے روم میں لے آنا۔ آمنہ بیگم نے اپنے بیٹے کو وارننگ دی اور چلی گئیں۔ ساحل نے بیڈ پر لیٹے راحیل کو ایک نظر دیکھا، گول مٹول راحیل بے خبر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ساحل نے اپنا کانپتا ہاتھ دھیرے سے راحیل کے چہرے پر رکھا۔ جب راحیل کو انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو گہری نیند میں تھوڑا سا مسکایا، اور ادھر ساحل کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ساحل سے اور برداشت نہ ہوا تو اپنے جگر کے ٹکڑے کو باہوں میں بھر لیا اور راحیل کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ ساحل اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بے تحاشا رویا، بے آواز آنسو بہاتا گیا۔ دروازے میں کھڑی آمنہ بیگم نے خود کو بمشکل کنٹرول کیا اور جلدی سے وہاں سے ہٹ گئیں۔ ساڑی کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ امی، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ ساحل نے اپنی امی سے کہا۔ ساحل آج کچھ فریش لگ رہا تھا، سفید کلر کے شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ جی بیٹا، چلے جاؤ، آمنہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سیدھا قبرستان پہنچا۔ سامنے کیبن سے گلاب کے پھول اور اگربتیاں خریدیں اور اپنی پاکٹ میں سے رومال نکال کر سر پر باندھ لیا اور الشبہ کی قبر تک پہنچا۔ چند آیات پڑھیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں قبر پر برسانے لگا اور پوری اگربتیاں جلا کر قبر کے سہرانے لگا دیں۔ اے رب العزت، میں نے اپنی شریک حیات کو معاف کر دیا، اور الشبہ کی موت تو خود شہادت کی موت ہے، مگر پھر بھی اے اللہ، مجھ ناچیز کو معاف کر دیجیے۔ وہ اٹھ کر پھر اپنی کار تک پہنچا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بیگ سے سر لگایا اور اپنے آنسو صاف کر لیے۔ یہ بات نہیں تھی کہ الشبہ کے پیچھے وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ الشبہ نے ساحل کو ان 3 سالوں میں جتنے غم اور تکلیفیں دی تھیں اسے بیان کرنا مشکل تھا، اور پھر اسٹیئرنگ وہیل پہ دونوں ہاتھ بازو رکھے وہ پرانی سوچوں میں کھو گیا۔ ساحل کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اپنے والد کی موت کے بعد ساحل پہ بڑی ذمہ داریاں آئیں، پارٹ ٹائم جاب کرنا اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، اور اپنی اکلوتی بہن سمن کو اچھے کالج میں ایڈمیشن دلا کر خوش ہو گیا۔ پھر ساحل کی اپنی محنت سے اسے عابد حسن انڈسٹریز میں اچھی سی جاب ملی، پوسٹ بھی اچھی تھی، سول انجینئر کے عہدے پر فائز ہوا۔ ادھر عابد صاحب خود بڑے نیک سیرت کے آدمی تھے۔ عابد صاحب کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، دانیال حسن، اور بڑی بیٹی الشبہ اور چھوٹی عروبہ تھی۔ ساحل چند ہی مہینوں میں کمپنی کی جان بن گیا، صبح سب سے پہلے آفس آتا اور شام میں سب سے لیٹ جاتا۔ عابد صاحب ساحل سے ہر کام میں مشورہ لیتے۔ عابد صاحب کی بڑی بیٹی الشبہ تعلیم مکمل کر کے انگلینڈ سے آ رہی تھی۔ رخشندہ بیگم نے اپنے شوہر عابد صاحب سے کہا، جو بڑے سے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ آج الشبہ کی فلائٹ ہے، ایک تو پورا اخبار آپ حفظ کر کے اٹھتے ہیں۔ عابد صاحب نے مسکرا کر اپنی بیگم کو دیکھا اور کہنے لگے، الشبہ میری بیٹی ہے، کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے عروبہ اور دانیال مسکرانے لگے۔ پاپا، بچوں کو لینے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ عروبہ لنچ کھانے میں مصروف تھی اور دانی نے جلدی سے اپنے پاپا کو کہا، ارے کیوں نہیں بچوں، ہم تو اپنی اس ناراض سی بیگم کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ عابد صاحب نے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ایک سنڈے کے دن گھر پر ہوتے ہیں، وہ بھی سارا دن اخبار کے آگے گزار دیتے ہیں۔ رخشندہ بیگم نے اپنے شوہر سے پیار بھرا شکوہ کیا، جس کا جواب تینوں نے مسکرا کے دیا۔ پھر عابد صاحب اپنی فیملی کو لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ الشبہ انگلینڈ میں اپنے ماموں کے ہاں مقیم تھی، 5 سال کے بعد پاکستان آ رہی تھی۔
عروبہ نے چیخ کر کہا، وہ ہے الشبا۔ چھوٹا دانی اپنے سفید چشمے کو درست کرتا ہوا کہتا ہے، ارے اپیا، ہمیں تو بجو دکھائی نہیں دے رہی۔ دانیال 7 کلاس میں تھا۔ الشبا نے اسکن کلر کی خوبصورت میکسی پہنی تھی اور اونچی ہیل والی نازک سینڈل پہنے وہ اپنی فیملی تک پہنچی اور سن گلاسز اپنے بالوں میں لگا کر کہا، ماما، پاپا۔ دونوں نے اپنی بیٹی کو خوب پیار کیا اور پھر الشبا نے عروبہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، عروبہ، تم اتنی جلدی بڑی ہو گئی ہو۔ بیچ میں دانی نے ہانک لگائی، بجو، اپیاں کھانا کچھ زیادہ کھاتی ہیں اس لیے اتنی صحت مند ہیں۔ عروبہ نے جلدی سے دانیال کے کان پکڑ لیے۔ اس خوشگوار گفتگو میں گاڑی عابد ولا پہنچی۔ پھر رخشندہ بیگم نے اپنے بھائی اور بھابھی کے بارے میں الشبا سے تھوڑی بہت باتیں کی۔ موم، میں بہت تھکن محسوس کر رہی ہوں، میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ الشبا نے اپنی موم سے کہا، اچھا میری جان، آپ سو جاؤ۔ رخشندہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ الشبا کچھ ڈفرینٹ نیچر کی مالک تھی۔ غرور اور گھمنڈ تو اس کے دماغ میں کود کود کر بھرا تھا۔ نہ وہ زیادہ کسی سے باتیں کرتی، بس اپنی دھن میں 24 گھنٹے مگن رہتی۔ کچن میں تو جانا دور کی بات، پانی کی بوتل بھی اپنے ہاتھ سے نہ اٹھاتی۔ صفائی ستھرائی کا مکمل خیال رکھتی تھی۔ نازک گورے ہاتھوں پہ مومی انگلیاں اور اس پر تراشے گئے ناخن۔ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتی تھی۔ سلم اور سمارٹ رہنے کے لیے ہر طرح کی ایکسرسائز کیا کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے گھنے بالوں کی لائٹ گولڈن براؤن ڈائی کرواتی۔ شلوار قمیض پہننا تو اپنی توہین سمجھتی تھی۔ جینس وغیرہ خود پر یوز کرتی تھی۔ پاپا، بچوں کے آنے کی خوشی میں پارٹی رکھتے ہیں، عروبہ نے اپنے پاپا سے کہا۔ رات ڈنر کے لیے سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ ارے بچوں، میں نے کب منع کیا ہے؟ جب چاہو پارٹی رکھ لیتے ہیں، عابد صاحب نے عروبہ کو جواب دیا۔ رخشندہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے، پرسوں سنڈے ہے اور میرے خیال میں یہ دن مناسب رہے گا۔ عابد صاحب اپنے خوبصورت سے آفس میں بیٹھے ورک کر رہے تھے کہ ساحل نے کچھ کام کے سلسلے میں اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ارے بیٹا، اندر آ جاؤ، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے آفس میں آنے کی اجازت مت مانگا کرو۔ عابد صاحب نے مسکرا کر ساحل سے کہا، پلیز سیٹ۔ عابد صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جب ساحل اٹھ کر جانے والا تھا تو عابد صاحب نے اسے پارٹی میں آنے کے لیے انوائٹ کیا تھا، اور آپ کو ضرور آنا ہے۔ جی سر، میں کوشش کروں گا، ساحل نے مسکرا کر جواب دیا، اور اسی طرح عابد صاحب نے پورے اسٹاف کو انوائٹ کیا۔ اوہو سمن، کون سا پہن لوں؟ ساحل نے اپنے بیڈ روم میں بیڈ پہ اپنے سارے سوٹ ڈالے تھے۔ بھائی، آپ کوئی سا بھی پہن لیں، آپ پر سب سوٹ کرتے ہیں، سمن نے محبت سے اپنے بھائی کو جواب دیا تھا۔ ساحل آج پہلی بار اپنے باس کے گھر جا رہا تھا، اس لیے تیاری کچھ خاص کر رہا تھا۔ جب تیار ہو کر اپنے روم سے نکلنے لگا تو سمن نے اپنے بھائی کو حیرانی سے دیکھا۔ بلیک پینٹ اور ڈارک بلیو شرٹ جس کے کالر کے سرے کافی لمبے تھے، اور اوپر سے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ اپنی شرٹ کے کالر کوٹ کے اوپر کے کالر سے اوپر رکھے تھے۔ خوبصورت بلیک شوز پہنے کوئی فلمی ہیرو لگ رہا تھا۔ آج تو اس نے ٹی روز کی بوتل اپنے اوپر حالی کر رکھی تھی۔ ساحل کافی ٹال ہائٹ کا تھا، بڑی خوبصورت آنکھیں اور اس پر گھنی پلکوں کا پہرا تھا۔ ماتھے پہ ایک دوسرے سے ٹچ آئی برو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی۔ ساحل طبیعت کا شوخ و چنچل تھا، خاصا رومانٹک پسند لڑکا تھا، مگر خود کو بالکل سیریس ظاہر کرتا۔ جب ساحل کی چھوٹی سی سوزوکی کار عابد ولا پہنچی تو ساحل آرام سے اترا۔ خوبصورت سے عابد ولا کو پورے آب و تاب سے تیار کیا گیا تھا۔ لاتعداد مہمان آ چکے تھے، زیادہ تیاری باہر لان میں کی گئی تھی۔ ساحل نے بہت سے رنگین چہروں میں عابد صاحب کو ڈھونڈ لیا تھا۔ ادھر الشبا نے قیمتی بغیر آستینوں کے میکسی پہن رکھی تھی اور اس پر ہلکی پھلکی ڈائمنڈ کی جویلری پہنے بالکل لیڈی ڈیانا لگ رہی تھی۔ عروبہ نے لائٹ پنک اور لائٹ بلو کنٹراسٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور اپنے دراز بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اپنی کالج کی فرینڈز کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ الشبا اپنے پاپا کے ہمراہ مہمانوں سے مل رہی تھی۔ پھر جب ساحل کی باری آئی تو الشبا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ الشبا بیٹا، یہ ہے مسٹر ساحل احمد، جو ہماری کمپنی میں انجینئر ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ اور ایماندار نوجوان ہیں۔ اور ساحل، یہ ہے میری بڑی بیٹی الشبا عابد، جو اپنی اسٹڈیز کی مکمل کر کے انگلینڈ سے پاکستان آئی ہے۔ اس انداز میں عابد صاحب نے آپس میں ان دونوں کا تعارف کروایا۔ ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ الشبا نے فوراً اپنا ہاتھ ساحل کے آگے کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس طرح ساحل کو مجبوراً اپنا ہاتھ الشبا سے ملانا پڑا۔
مگر ساحل دل میں تھوڑا حیران ہوا۔ الشفا کا ڈریس، جس کا گلا کافی گہرا تھا، وہ مکمل فارنر لباس میں تھی۔ مجھے کیا، یہ امیر لڑکیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، دل میں آیا ہوا خیال جھٹک دیا، اور ادھر الشفا تو اس کے حسین و جمیل سراپے میں الجھ کے رہ گئی۔ بار بار ساحل کی طرف دیکھتی، مگر ساحل کو الشفا ایک آنکھ نہ بائی۔ ساحل کے ذہن میں شریک حیات کا جس طرح کا تصور تھا، الشفا اس سے بالکل الٹ تھی۔ پارٹی جب اختتام پذیر ہوئی تو الشفا اپنے مشترکہ بیڈ روم میں عروبہ سے کہنے لگی، ارے عروبہ، میجک ہو گیا، ساحل کتنا ہینڈسم ہے، اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں، پورا کا پورا میجک ہے۔ الشفا پنک کلر کی نائٹی میں چاند سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ عروبہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے جذبات بیان کرتی رہی۔ یہ سب باتیں سن کر عروبہ حیران ہوئی۔ الشفا، آر یو اوکے؟ آپ ہوش میں تو ہو؟ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کیا پاپا اور موم مان جائیں گے؟ عروبہ نے الشفا سے کہا، میں تو تب سے مدہوش ہوں جب سے میں نے ساحل کو دیکھا ہے، وہ ایک ڈائمنڈ ہے، گندگی کے ڈھیر میں اس کی قیمت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ڈونٹ وری، اس کی فکر مت کرو، یہ میرا کام ہے موم اور پاپا کو راضی کرنا۔ الشفا نے ایک ادا سے اسے جواب دیا۔ الشفا بیڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں الشفا، آپ کے سامنے ہم سب اکثر ہار جاتے ہیں، عروبہ نے سوچتے ہوئے انداز میں جواب دیا، اور الشفا نے اپنی بہن کو گلے لگایا۔ تم فی الحال چھوٹی ہو، 2-3 سال بعد ان باتوں کو سمجھ پاؤ گی میری جان۔ عروبہ کی گال پر کس کرتے ہوئے الشفا نے کہا۔ الشفا کی دیوانگی مزید دن بدن بڑھنے لگی۔ ہر روز اپنے پاپا کے ہمراہ دفتر کے چکر لگاتی، زیادہ تر ساحل سے ملتی۔ عابد حسن اپنی بیٹی پر حیران تھے، مگر دل میں خوش بھی تھے۔ ساحل جیسا داماد تو ان کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ ٹیبل پر پڑا موبائل گنگنانے لگا تو ساحل نے نمبر دیکھا تو وہ الشفا کا تھا۔ وہ اکثر اسے فون کرتی تھی۔ ہیلو، جی میں بول رہی ہوں الشفا۔ جی مجھے پتہ ہے آپ ہی ہیں، ساحل نے مسکرا کر کہا۔ دیکھیں ساحل، ہمیں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، وہ تھوڑی جھجکتی ہوئی بولی۔ جی جی کہیے مس الشفا، میں سن رہا ہوں، وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر بولا۔ میں وہ باتیں آپ کو موبائل پر نہیں بتا سکتی، آپ پلیز لارجسٹ ریسٹورنٹ تشریف لے آئیے، آج سنڈے ہے، آج فارغ ہوں گے، الشفا نے فوراً کہا۔ ساحل نے موبائل کو ایک نظر دیکھا اور سوچنے لگا آخر کیا بات ہے، مگر پھر تیار ہوا۔ ساحل اپنی ڈریسنگ بہت اچھے طریقے سے کرتا، اور اس وقت بھی بلیک جینس اور اس پر لیمن کلر کا شرٹ، بڑے کف کے فٹ آستین کالر بھی کافی بڑا پہنا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے اس نے ٹی روز کا اسپرے یاد سے کیا تھا، اور ادھر الشفا ریسٹورنٹ میں بیٹھی ساحل کا انتظار کر رہی تھی۔ الشفا آج بھی وہی مخصوص لباس میں تھی۔ تھوڑی دیر میں ساحل دکھائی دیا تو اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ الشفا کے سامنے چیئر پر بیٹھ کے اور اپنی کار کی چابی ٹیبل پر رکھ دی۔ الشفا کی یہ مختصر ڈریسز اکثر اسے غصہ دلاتی، مگر ایسا کوئی حق اسے حاصل نہ تھا کہ وہ اس کے لباس پر کوئی اعتراض کرتا۔ جی مس الشفا، اپنی پرابلم؟ اینی پرابلم؟ ساحل نے کہا۔ جی ساحل، یہاں تو پرابلم ہی پرابلم ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ پلیز کھل کر بات کیجیے، ساحل نے کہا۔ میں خود بڑی پریکٹیکل لڑکی ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو چاہنے لگی ہوں۔ یو آر ویری لکی جو مجھ جیسی اسٹرانگ لیڈی کو پسند آ گئے ہو، الشفا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی دلیری سے ساحل کو جواب دیا۔ ساحل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اسے اس طرح پروپوز کیا تھا۔ وہ ایک دم کھانسنے لگا۔ الشفا نے فوراً اپنا نازک ہاتھ اس کے باری ہاتھ پر رکھا۔ ساحل، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس طرح الشفا کی ضد جیت گئی، اور ادھر آمنہ بیگم خوش بھی تھیں اور حیران بھی کہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے گی، اور سمن تو خوشی سے ناچنے لگ گئی تھی۔ میری بھابھی اتنی بڑی فیملی کی ہوں گی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ الشفا تو پاگل ہو گئی ہے، آپ تو باقاعدہ اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ رخشندہ بیگم نے جیسے اپنے شوہر کا فیصلہ سنا تو غصہ کرنے لگی۔ بیگم، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ ہماری ضدی بیٹی نے ساحل جیسا نیک انسان اپنے لیے چنا ہے۔ اگر کسی لفنگے لوز کریکٹر امیر زادے کو پسند کرتی تو کیا آپ اسے قبول کر لیتی؟ جواب دیجیے۔ مانا تھوڑی غریب ہے، مگر ساحل آگے جا کے بہت کامیاب ہوگا، اس کا مستقبل روشن ہے، اور تم اپنی بیٹی سے اچھی طرح واقف ہو، جب ایک بار اپنا فیصلہ کر لے تو وہ ضرور کرتی ہے۔ رخشندہ بیگم میں یہ بڑی اچھی عادت تھی کہ جب کوئی انہیں سمجھاتا تو وہ فوراً سمجھ آتی تھی، اور یہی عادت ورثے میں عروبہ کو ملی تھی۔ انہوں نے
انہوں نے شوہر کی باتیں سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ عابد حسن کی ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی۔ ساحل دل میں بہت خوش تھا مگر ایک خوف دل میں تھا۔ ساحل اپنے بچپن کے دوست سبحان کے گھر موجود تھا۔ سبحان پیشے کے لحاظ سے ایک سینئر ڈاکٹر تھا، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا۔ وہ ڈائننگ روم میں صوفے پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، وہ سب باتیں کہیں جو علیشہ نے ایک مہینے میں ساحل سے کہی تھیں۔ سبحان نے ساحل کو آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یار ساحل، کیا تم بھی علیشہ کو چاہتے ہو یا صرف وہ تمہیں چاہتی ہے؟ ساحل نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، یس شی از انٹرسٹڈ بٹ آئی ایم ناٹ۔ مگر عابد صاحب بہت نیک انسان ہیں اور آنرڈ پرسنالٹی کے مالک ہیں، میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ ساحل نے کہا، ساحل تمہیں یقین ہے کہ علیشہ تمہارے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے گی؟ یار سبحان، یہ بات اسے سوچنا چاہیے، میں نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتایا ہے، ہر بات کلیئر کر چکا ہوں، مگر سبحان میں اسے اتنی چاہت دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ وہ اپنے محل کو بھول جائے گی۔ ساحل نے صوفے کی بیک سے سر لگا کر کہا۔ سبحان مسکرانے لگا، یار علیشہ سو لگی جسے تم جیسے جیون ساتھی ملے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار علیشہ کو تھا۔ ساحل کے خوبصورت بیڈ روم جو پھولوں کے منفرد خوشبو سے مہک رہا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ علیشہ نے گرین کلر کا بھاری لہنگا پہن رکھا تھا، بھاری زیورات اور لہنگے کا بوجھ زبردستی برداشت کر رہی تھی، بار بار اپنے زرق ورق دوپٹے کو پنکھے سے ہوا کرتی۔ اس وقت علیشہ خود خوشبو میں بسی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ پھر حقیر نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے ایک بڑی الماری اور اس کے پاس ہی ڈریسنگ ٹیبل، کھڑکیوں پر خوبصورت پردے تھے، سامنے خالی دیوار پہ گلاب کا ایک ایک پھول چپکایا گیا تھا۔ سبحان اور ساحل نے خود 2-3 گھنٹوں کی محنت سے ڈیکوریٹ کیا تھا، اور ایک کونے میں چھوٹے سے ٹیبل پر کمپیوٹر رکھا گیا تھا اور پورے فرش پر سلور کلر کا کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ اے سی بھی فل آن تھا، مگر گرمی علیشہ کے دل میں تھی، فوراً اپنا حلیہ چینج کرنا چاہتی تھی۔ اوہو، ایک تو ساحل نے آنے میں اتنی دیر لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی کہ دروازہ کھلا۔ ساحل نے بلیک شیروانی پہن رکھی تھی اور سر پہ پنک کلر کی پگڑی پہنے وہ مہاراجہ لگ رہا تھا۔ ساحل تو سمجھ رہا تھا کہ علیشہ نے گھونگھٹ سرکایا ہوگا، مگر یہاں کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ آرام سے کارپیٹ پہ چلتا ہوا بیڈ کے گرد لڑیوں تک پہنچا، لڑیاں ہٹا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ ایک تو ساحل، آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، اور موم کو کتنا منع کیا تھا میں نے کہ میں گولڈ کی اتنی ہیوی جویلری یوز نہیں کرتی، مگر زبردستی مجھے سب کچھ پہنا ڈالا۔ آپ تھوڑا ویٹ کر لو، میں جا کر چینج کر لوں، اگر مزید 5 منٹ اس حلیے میں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ سب کہہ کر علیشہ بیڈ سے اتری اور فوراً روم میں چلی گئی، نہ سلام نہ دعا۔ ساحل حیران ہوا، سہاگ رات کے قصے وہ اکثر اپنے دوستوں سے سنتا آیا تھا۔ سبحان نے خود اسے کیا کچھ نہیں کہا تھا، مگر علیشہ نے تو، اور وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا، اور اپنی پاکٹ سے ریڈ مخملی ڈبیا نکالی اور خوبصورتی سے انگوٹھی کو دیکھنے لگا۔ علیشہ تو گولڈ نہیں پہنتی، پھر اس کا کیا فائدہ؟ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ڈبیا اچھالی۔ علیشہ نے پہلی رات میں ہی ساحل کے نازک دل میں ایک نوکیلا کانٹا پیوست کر دیا تھا۔ علیشہ نے شادی کے 15-20 دن خوب انجوائے کیے، مگر پھر وہی مغروریت اور گھمنڈ اسے ستانے لگا۔ صبح جب ساحل باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا، صرف جینس اور بنیان میں تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہو کے اپنے بال ٹاول سے سکھا رہا تھا، آئینے میں علیشہ کو دیکھ بھی رہا تھا۔ علیشہ بیڈ کے سرہانے ریڈ اور بلیو کنٹراسٹ کے سوٹ میں الجھی ہوئی بیٹھی تھی، چھوٹے گولڈ بال کیچر میں قید تھے، 2-3 شریر لٹیں چہرے کو چوم رہی تھیں۔ ساحل، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، یہاں پر کچھ عجیب سا فیل کر رہی ہوں۔ حالانکہ 20 دنوں میں وہ 2-3-4 دفعہ عابد ولا گئی تھی۔ ساحل نے ٹاول اپنے کندھوں پر ڈالا اور آ کے علیشہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ساحل کی گھنی پلکیں ابھی بھی پانی سے گیلی تھیں، ایک گہرا سانس خارج کیا اور پیار سے علیشہ کو سمجھانے لگا، علیشہ اب تمہارا گھر یہی ہے، ہم دونوں کل شام انکل کے ہاتھ چلے جائیں گے اور آج شام میں سبحان کے گھر جانا ہے، وہاں ہمارے لیے دعوت ہے، اوکے؟ نیور مائنڈ۔ اس کے گال کو پیار سے تھپتھپایا۔ علیشہ فوراً غصے میں آ گئی، اگر 2-3 دن کے لیے میں چلی جاؤں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں بھی انسان ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ ساحل کے دونوں ہاتھ اپنے جسم سے ہٹائے اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ادھر ساحل نے ایک اور صبر کا گھونٹ پی لیا، اپنے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑا ہوا اور علیشہ کی پشت کو دیکھنے لگا۔
تم میری بیوی ہو، تم سے محبت کرتا ہوں تبھی تو ایسا کہہ رہا ہوں، اور میرے خیال میں بیوی شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے اور شوہر بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، اور اس طرح پیار و محبت سے یہ لمبا سفر طے ہوتا ہے، اور یہ تو ہمارے نئے رنگین دن اور راتیں ہیں۔ اگر ان دنوں میں ایک دوسرے سے دور رہے تو میرے خیال میں نقصان ہوگا۔ ساحل کہتے ہوئے آگے بڑھا اور الشبا کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سامنے آئینے میں دونوں کا عکس نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ساحل نے اپنی جبیں الشبا کے کندھے پر رکھ دی۔ میرے سامنے رہو، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے کان سے اپنی ناک ٹچ کرتا گیا۔ الشبا نے ساحل کی گرفت سے آزادی چاہی مگر بے سود۔ وہ مسرور ہوتا گیا، محمول لہجے میں کہنے لگا، الشبا اپنے یہ بال بڑھا لو تاکہ میں ان میں اپنا چہرہ چھپا سکوں۔ ساحل نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا نازک چہرہ تھام لیا۔ بے عقل لڑکی، 5 دن بعد میری چھٹی مکمل ہو جائے گی، سنہری موقع ہے، فائدہ تم بھی اٹھاؤ اور مجھے بھی اٹھانے دو۔ وہ معنی ہیزی سے دیکھنے لگا۔ ساحل کی بھیگی پلکوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ الشبا جھیم جاتی۔ ساحل شوق نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جب الشبا نے نظر اٹھا کر ساحل کو دیکھا تو ساحل نے اپنی دائیں آنکھ دبا لی۔ مسکراتے ہوئے الشبا نے ساحل کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنے اندر جذب کرنے لگا۔ ساحل کو جب تنہا ملی تو دونوں 1 ماہ کے لیے مری اور سوات ہنی مون منانے چلے گئے۔ پھر اسی طرح نوک جھونک میں 1 سال گزر گیا۔ آمنہ بیگم اور سمن نے الشبا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی کیونکہ الشبا ہر سوال کا الٹا جواب دیتی تھی۔ گھر میں کوئی سرونٹ نہ تھا، صرف ایک ملازمہ تھی جو صفائی اور کپڑے واش کرتی، اور باقی کا کام آمنہ بیگم خود کر لیتی تھیں یا سمن کالج سے آ کر دیتی تھی۔ ادھر ساحل نے بھی اپنے کام خود کرنے شروع کر دیے تھے کیونکہ الشبا کی صبح 11 بجے ہوتی تھی۔ جب اٹھتی تو آمنہ بیگم لنچ کی تیاریوں میں لگی رہتی، مگر پھر بھی الشبا کے لیے تازہ چائے بناتی یا تو وہ صرف جوس پی لیتی تھی۔ آمنہ بیگم نے 1 سال سے یہ بات اپنے دل میں رکھی تھی مگر پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ الشبا سے کہیں۔ بہت دنوں بعد الشبا کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ الشبا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے خوبصورت ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ آمنہ بیگم بیڈ کے کنارے بیٹھ گئیں اور الشبا سے کہنے لگیں، بیٹا آپ اس گھر کی بہو ہو، اس لیے آپ یہ کنگن پہن لو۔ یہ میری ساس نے بڑی محبت سے میرے لیے بنائے تھے مگر 3-4 سالوں سے میں نے انہیں اپنے بہو کے لیے سنبھال لیے ہیں۔ رومال کی گٹھان کھول کر کنگن الشبا کو دکھا دیے۔ الشبا نے ایک حقیر نظر کنگن پہ ڈالی اور پھر نیل پالش کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ سوری آنٹی، میں اتنی بھاری جویلری یوز نہیں کرتی، سمن کے لیے رکھ دیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بہو ہونے سے پہلے میں ایک بزنس مین کی بیٹی ہوں، اور اس گولڈ کے کنگن کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک ہوگی۔ آخر میری بھی کچھ ویلیو ہے، میری طرح کے فرینڈس ہیں، اگر میری لائیوں میں گولڈ کے یہ کنگن دیکھیں تو کیا سمجھیں گے وہ؟ میرا تماشا بن جائے گا۔ قدیم لفظ پر زور دیا۔ یہ لائیوں میں پہننے کے لائق نہیں، کسی میوزیم میں سجا دیں۔ الشبا نے اپنی سانس کو 2 ٹوک جواب دیا اور باتھ روم چل دی۔ آمنہ بیگم نے خاموشی سے رومال میں دوبارہ کنگن لپیٹے اور کمرے سے نکل گئیں۔ اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس امتحان میں پاس کر دینا۔ وہ اس گھر کو بہت حقیر نظر سے دیکھتی۔ جب الشبا کبھی عابد ولا آتی تو رخشندہ بیگم عابد حسن سے بار حتیٰ کہ اس سے 2 سال چھوٹی عروبہ، دانی، سب کے سب اپنی سرپری بہن کو سمجھاتے۔ آج کل پھر الشبا کا قیام عابد ولا میں تھا۔ ہال نما بیڈ روم میں عروبہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی وہ وہاں کی خامیاں بیان کر رہی تھی۔ دانی بھی اپنے ہاتھوں میں کتاب لیے عروبہ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ دانی اب میٹرک میں تھا اور عروبہ کی یونیورسٹی میں لاسٹ ایئر تھا۔ دیکھو الشبا، آپ نے ساحل بھیا سے لو میرج کی ہے، اور میرے خیال میں جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس سے جڑے ہر رشتے سے پیار کرتا ہے۔ سمن آنٹی تم سے کتنی محبت کرتی ہیں اور ساحل بھیا خود تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ الشبا تم ان سب محبتوں کو کب سمجھو گی؟ ساحل بھیا کا بنگلہ اتنا برا بھی نہیں ہے جو تم ہر وقت اسے دربا کہتی ہو۔ الشبا کی چھوٹی بہن اب پھر سمجھانے لگی تھی کہ بیچ میں دانیال نے ہانک لگائی، بچوں آپ بالکل بھی جنت میں نہیں جائیں گی کیونکہ شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے، آپ ساحل بھیا کو ہر وقت ہرٹ کرتی ہیں۔ یہ سب سن کر عروبہ ہنسنے لگی اور الشبا غصہ ہوئی۔ یہ تم دونوں اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے ہو جو مجھے ایڈوائس دے رہے ہو، اور دانی
یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ الشوا نے دانے کا کان پکڑ کر کھینچا۔ او کان چھوڑیں پلیز بچوں، یہ سب میں نے اسلامیات کی بک سے یاد کیا ہے، مگر آپ نے تو انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی اور وہاں تو شاید اسلامیات کی بک نہیں ہوتی۔ دانیال نے اپنے کان چھڑاتے ہوئے یہ کہہ کر دوڑ لگا دی۔ کیا کہا تم نے کہ تم کو غیر مسلم لگتی ہوں؟ اور عروبہ دونوں کی نوک جھونک پر مسکرانے لگی۔ ساحل اس سے بار بار منت سماجت کرتا۔ الشوا پلیز یہ جینز ٹراؤزر اور میکسی وغیرہ اور یہ چھوٹی ڈریسز پہننا چھوڑ دو، اب تم شادی شدہ ہو گئی ہو۔ کوئی ضرورت نہیں، میں اتنے ڈھیلے ڈالے شلوار قمیض اور ساڑی وغیرہ یوز نہیں کر سکتی۔ الشوا جٹ یہی جواب دیتی اور اب تو ساحل نے اسے سمجھانا چھوڑ دیا تھا اور وہ اکثر اپنی کرتی، پھر کیا فائدہ اتنی مغز ماری کرنے کا۔ سمن اب کالج سے فارغ ہو گئی تھی، لانچ میں بیٹھی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر بیل دی۔ دوسری تیسری دفعہ پر سمن اٹھی اور دروازہ کھولا، جب سامنے دیکھا تو سبحان کھڑا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے سمن نے سلام کیا۔ سبحان بھائی کچھ کام تھا؟ سبحان ان کے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ ہاں کچھ میڈیسن ساحل نے آنٹی کے لیے ہاسپٹل سے منگوائے تھے، وہ لایا ہوں۔ چھوٹا سا شاپر سمن کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اور ہاں ساحل، میرے خیال میں اب گھر سے کم ہی نکلتا ہے نا؟ سبحان نے مسکرا کر پوچھا۔ آئیے اندر سبحان بھائی، وہ امی دراصل بازار تک گئی ہیں اور بھابھی اپنے روم میں ہیں۔ سمن نے سبحان کو اندر آنے کی آفر دی تو سبحان نے معذرت کی اور کہا، اچھا اگر ساحل آ جائے تو آپ اسے بتا دیجیے گا کہ میں آیا تھا۔ اسی دوران الشوا آئی اور کہنے لگی، بہت خوب، جب تمہاری امی گھر سے نکلتی ہیں تو تم یہاں یہ گل کھلاتی ہو؟ سمن کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا اور ہاتھوں میں پکڑا شاپر زمین بوس ہو گیا۔ سبحان خود بوکھلا گیا تھا۔ نہیں بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو یہ دوائیاں آنٹی کے لیے لایا تھا۔ سبحان بے چارہ جواب دے کر چل دیا اور الشوا نے شاکی نظروں سے سمن کو دیکھا۔ محترمہ، اب آپ کے عاشق صاحب چلے گئے ہیں، اب کیوں کھڑی ہو؟ سمن نے ایک نظر اپنی ظالم سی بھابھی کو دیکھا اور روتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی۔ کتنا بڑا اور غلط الزام سمن پہ لگایا تھا۔ وہ تو بچپن سے سبحان کو جانتی تھی اور اپنے بھائی کی طرح اس کی عزت کرتی تھی۔ سمن اپنے کمرے میں بے تحاشا روئی اور الشوا بھی اپنے بیڈ روم میں آئی، کچھ گنگناتے ہوئے موبائل اٹھایا اور ساحل کو کال کی۔ ساحل نے نمبر دیکھا تو سینڈ بٹن دبایا اور ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ہیلو کہا۔ دوپہر میں اس ناچیز کی یاد کیوں آ گئی؟ ساحل نے بھی ایک طنز سے جواب دیا۔ وہ بس ایسے ہی آپ کی یاد آ رہی تھی، سوچا کال کر لوں۔ بہت خوب، یعنی میں بھول بھی جاتا ہوں تم سے۔ ساحل نے لانگ چیئر سے ٹیک لگائی۔ اور آپ گھر کب تک آ جائیں گے؟ کیا یہ تم پوچھ رہی ہو؟ میرے خیال میں ہم تو آپ پہ بہت بڑے بوجھ ہیں۔ ساحل نے دوبارہ طنز کیا۔ ایک تو آپ باتیں بہت سناتے ہیں، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کب آؤ گے؟ ساحل نے یہ سن کر ایک جاندار قہقہا لگایا۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور اگر کچھ اور ترقی کر لے تو میں تم تک موبائل کے ذریعے پہنچ جاؤں گا۔ ساحل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں آپ کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ کبھی اچھی سی فیوچر کی باتیں بھی کر لیا کریں، ہر وقت صرف رومانس کے نشے میں ہوتے ہیں۔ الشوا نے کھڑا سا جواب دیا۔ ارے مغرور حسینہ، ہم تو ایسے ہی ہیں، اپنے رومانٹک شوہر کی کچھ قدر کر لو۔ لڑکیوں کو تو اللہ سے مانگنے پر بھی بڑی مشکل سے ایسے شوہر ملتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے ساحل نے پھر کہا۔ الشوا کچھ دیر خاموش ہوئی اور پھر کہا، کل سنڈے ہے اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ پاپا کے ہاتھ شام میں چلی جاؤں۔ الشوا اب مطلب پر آئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کل سنڈے ہے اس لیے خوب تیار شیار ہو جاؤ، آج رات بھی میری ہے اور کل کا دن بھی میرا ہے اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سمجھی تم؟ اور ساحل نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا اور ادھر الشوا نے موبائل کو گھورا اور کہا، بھائی کو بھی ہر وقت رومانس چڑھا رہتا ہے اور بہن تو اس سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ موبائل بیڈ پر پٹک دیا۔ سمن گھبرا سی گئی، اسے پتہ تھا کہ بھابھی ضرور بھائی سے یہ باتیں کریں گی اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ الشوا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ میں سبحان کو بچپن سے جانتا ہوں، آج تک وہ کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑا۔ لانچ میں کھڑا ساحل غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور وہیں بڑے صوفے پر آمنہ بیگم اپنی بیٹی سمن کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ سمن کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ہاں میں تو ہر وقت جھوٹ بولتی رہتی ہوں، خود پوچھ لو اپنی اس نیک سیرت اور شریف بہن سے۔ الشوا نے ساحل کو تیز لہجے میں کہا تو ساحل نے اپنی بہن کو گھورا۔ سمن جلدی سے اٹھ کر اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں بھائی، میں ایسی نہیں ہوں، دراصل سبحان بھائی امی کے لیے کچھ میڈیسن لائے تھے اور مجھے دے دیں، اور پھر کہا جب ساحل بھائی آ جائیں تو انہیں بتا دینا کہ میں آیا تھا۔ اسی دوران بھابھی آئیں، سبحان بھائی کے سامنے مجھے غلط الفاظ کہے۔
سمن نے ہچکیوں میں ساری بات ساحل کو بتائی۔ ساحل نے اپنی بہن کو باہوں میں بڑھ لیا اور اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور چپ کرایا۔ الشوا، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اور آئندہ تم نے میری بہن یا سبحان کے بارے میں ایسی گھٹیا بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے ہمیشہ میری شرافت کو میری بزدلی سمجھا، مگر آئندہ احتیاط کرنا۔ ساحل نے غضبناک آواز میں الشوا کو ڈانٹا۔ الشوا نے جانا مناسب سمجھا، کیونکہ ساحل کی آنکھیں آج غصے سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ ساحل دل ہی دل میں الشوا سے کافی بیزار ہو گیا تھا۔ وہ شروع دن سے لے کر آج تک ساحل کا دل نہ جیت سکی تھی، مگر ساحل نے اپنی ظاہری محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی تھی، اپنے حقوق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، مگر آج اس کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم نہیں گیا، دوسرے روم میں جا کر سو گیا۔ صبح بھی بغیر بریک فاسٹ کے آفس چلا گیا اور وہاں بھی کافی ڈسٹرب رہا۔ آمنہ بیگم کو یہ سب معلوم تھا۔ آج دفتر سے ساحل جلدی کر آیا تھا۔ بیٹا، آج آپ اتنی جلدی آفس سے آ گئے ہو؟ جی امی، دراصل طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے جلدی آ گیا۔ لاؤنج میں اپنی امی کے پہلو میں صوفے پر بیٹھ گیا، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آمنہ بیگم کے دل میں کچھ چبھ سا گیا، فوراً اپنے بیٹے کا سر دبانے لگیں۔ ساحل کو جب اپنی ماں کا محبت بھرا لمس محسوس ہوا تو اپنی امی کی گود میں سر رکھ لیا۔ آمنہ بیگم نے پہلے ساحل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگیں۔ دراصل بیٹا، گھر میں ایسی نوک جھوک ہوتی ہے، مگر کوئی اس طرح اپنا بیڈ روم نہیں چھوڑتا۔ بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ امی، بیوی کے حقوق تو 2 سال سے پورا کر رہا ہوں، مگر بیوی اپنے حقوق میں دیانتداری نہیں کر رہی۔ ساحل نے اپنی امی کو جواب دیا۔ الشوا اپنے بیڈ روم سے نکلی اور کچھ حقوق کی باتیں سنی، اور اوپر سے ماں بیٹے کی اتنی محبت اسے کہاں ہضم ہوتی۔ یہ آپ دونوں کن حقوق کی باتیں کر رہے ہیں؟ ساحل، آپ تو بہت ہی اچھی طرح اپنے حقوق نبھا رہے ہیں، جب اپنا دل چاہتا ہے تو فوراً بیڈ روم کا رخ کرتے ہیں، اور یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ بیوی کو بھی کسی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ الشوا نے غصے سے ساحل پہ کتنا گہرا طنز وار کیا تھا۔ آمنہ بیگم نے جب یہ سب کچھ سنا تو شرم کے مارے ان کا سر جھک گیا، اور ادھر ساحل فوراً اٹھا تاکہ الشوا کا دماغ ٹھکانے لگا سکے۔ بیچ میں پھر آمنہ بیگم دیوار بن گئی، ورنہ آج تو ساحل کا صبر ختم ہو گیا تھا، اور اسی دوران الشوا چکرا کر زمین پر گری۔ آمنہ بیگم فوراً الشوا کی طرف آئیں، تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پلیز ساحل، جاؤ، فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اس کے گال تھپتھپانے لگیں۔ ساحل تو تھا بھی حساس دل کا مالک، فوراً باہر دوڑا۔ پڑوس میں ہی کلینک تھا۔ جب الشوا کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ روم میں تھی۔ پہلو میں لیڈی ڈاکٹر بیٹھی تھیں۔ مسز ساحل، آپ کو مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ الشوا کو یہ سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ ساحل نے ڈاکٹر کو کلینک تک چھوڑا، پھر لیڈی ڈاکٹر نے اسے بتایا، اپنی وائف کو آرام کرنے دیں۔ ساحل تو دل میں بہت خوش تھا، مگر لیڈی ڈاکٹر کو یہ بتا دیا، ہماری بیگم تو 2 سال سے آرام ہی کر رہی ہیں۔ مسکراتے ہوئے کلینک سے نکلا ڈاکٹر بھی مسکرانے لگی۔ جب رات ہوئی تو ساحل بڑا خوش تھا۔ باتھ روم سے نکلا تو الشوا بیڈ کے سرہانے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ساحل کو ایک نظر دیکھا تو فوراً اپنا منہ موڑ لیا۔ ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آگے الشوا کے پاس بیٹھ گیا، الشوا کے خوبصورت ہاتھ تھامے پیار سے کہنے لگا، آئی ایم سوری، میں پاپا بننے والا ہوں اور تم ممی۔ پیار سے اس کی ناک پکڑی۔ الشوا، تم نے مجھے آج بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر الشوا ناراض تھی۔ پلیز الشوا، میں آج بہت خوش ہوں، ٹرسٹ می، وہ شیریں لہجے سے کہنے لگا، اور پھر اپنے شریک کے سفر کے سینے پر سر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو الشوا کے دل میں کچھ ہوا، اور سوچا ساحل کا موڈ اس وقت ٹھیک ہے، آج بات کر ہی لوں تو اچھا ہے۔ اپنی مومی انگلیاں ساحل کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ ساحل مسرور سا ہو گیا۔ ساحل، دراصل میں نے آج پاپا کو فون کیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، پاپا نے ڈیفینس میں ایک نئی کوٹھی خرید لی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ساحل راضی ہو تو ہم دونوں اس کوٹھی میں جا سکتے ہیں۔ الشوا نے کچھ اٹک کر اپنی بات پوری کی۔ ساحل نے الشوا کے سینے سے سر اٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، الشوا، میں آج اتنا خوش ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، مگر تم میری ہر خوشی کی دشمن کیوں بن جاتی ہو؟ آخر تم اتنے ظالم کیوں ہو؟ میری پروموشن ہو گئی ہے، اگر اس سال نہیں تو اگلے سال ضرور شاندار کوٹھی خرید لوں گا۔ مجھے کسی کے احسانوں تلے رہنا بالکل پسند نہیں ہے، تم ہر وقت کیوں مجھے مجبور کرتی ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی ماں اور بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، اگر تم اکیلے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں ہفتے میں 1-2 دفعہ تم سے ملنے آیا کروں گا۔ الشوا بھی فوراً بیڈ سے اتری اور غصے سے کہنے لگی، یعنی 1-2 سال مجھے اس ڈبے میں اور رہنا ہوگا؟ یہاں تو میرا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتی۔
یہ کہہ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور ساتھ میں اپنے آپ کو مارنے بھی لگی۔ میرے لیے محبت عذاب بن گئی ہے۔ لوگ اپنی محبت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تم میرے لیے اتنا سا نہیں کر سکتے۔ جب علیشہ کو ساحل کو راضی نہ کیا تو اس طرح اسے تڑپانے لگے۔ ساحل فوراً علیشہ کے پاس آیا اور فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں علیشہ، اتنی ظالم مت بنو، اس معصوم کو کیوں مار رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ جب تم مجھے ٹارچر کرتے ہو تو یہ کون سا مجھے سکون دے گا؟ تم یہ سب ڈرامہ کرتے ہو۔ اگر سچی محبت کرتے تو میری ہر بات مانتے۔ علیشہ کا رونا بالکل بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ ساحل نے خاموشی اختیار کر لی اور پیار سے اسے سمجھانے لگا، پلیز علیشہ، نو مور کرائنگ۔ تم جو کہو گی میں کروں گا، مگر خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ میری امانت میں کبھی خیانت مت کرنا۔ صبح میں تمہیں عابد والا ڈراپ کر دوں گا، مگر پلیز اب ریلیکس ہو جاؤ۔ اور پھر علیشہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر آرام سے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا، خود بھی پاس ہی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ علیشہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ ساحل نے پوری رات کروٹیں لے کر گزاری تھی اور علیشہ پرسکون نیند سوتی رہی۔ وہ پریشان تھا کہ کہیں علیشہ خود کو یا بچے کو نقصان نہ پہنچا لے۔ دوسری صبح علیشہ خوب تیار ہو کر خوشی خوشی ساحل کے ساتھ عابد ولا روانہ ہوئی۔ ساحل نے بھی اپنی امی سے اجازت لی اور کہا، امی میں آفس وہاں سے ہی چلا جاؤں گا۔ پھر دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں ساحل نے علیشہ سے کوئی بات نہ کی کہ جب عابد والا پہنچے تو علیشہ فوراً اپنے گھر دوڑی۔ اندر جاتے ہی اپنی باہیں کھول دی، لمبی لمبی سانسیں لے کر کہنے لگی، شکر ہے کچھ دنوں کے لیے اس ڈربے سے جان چھوٹی۔ رخشندہ بیگم اور عابد صاحب یہ سن کر تھوڑے شرمندہ ہوئے، پھر جلدی سے ساحل کو کہا، بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو، آؤ بیٹھو۔ نہیں آنٹی، میں ذرا جلدی میں ہوں، سنڈے کو علیشہ سے ملنے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ساحل رکا نہیں۔ ساحل جب آفس سے فارغ ہوا تو سبحان سے ملنے چلا گیا۔ ایک ہفتے سے دونوں میں بات چیت نہ ہو سکی تھی۔ ساحل کے دل میں خود چور تھا اور یہی حال سبحان کا تھا۔ جب ساحل سبحان کے گھر پہنچا تو سبحان باہر لاؤنج میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سبحان نے اپنی آنکھوں سے وائٹ گلاسز ہٹائے۔ آؤ ساحل، خیریت تو ہے؟ آج اس گھر کی راہ کیسے لی؟ سبحان کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ ساحل اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری سبحان، مجھے معاف کر دو۔ میں خود حیران ہوں، آخر میرا کیا انجام ہوگا؟ مجھے تو نہ رات کا پتہ چلتا ہے اور نہ دن کا۔ گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا، ساحل کانپتی آواز میں کہنے لگا تو سبحان کے دل میں اپنے دوست کے لیے محبت جاگی۔ خیریت تو ہے یار، آج بہت مایوسی کی باتیں کر رہے ہو۔ ایک دم دونوں گلے لگے۔ مجھ سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کرو گے؟ سبحان نے پیار سے کہا تو ساحل نے آج تک علیشہ کے بارے میں سبحان کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہر کسی سے علیشہ کی تعریفیں کرتا تھا، مگر اب تو سبحان کا علیشہ کا اخلاق معلوم ہو چکا تھا، تو اس کے لیے ساحل نے آج سبحان کو بتا کر دل کا بوجھ ہٹانا چاہا۔ یار سبحان، میں علیشہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ میں بکھرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے گھر آباد ہو جاتے ہیں، مگر میرا سکون آرام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ علیشہ نے ان 2.5 سالوں میں میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور پھر وہ ساری باتیں سبحان سے کہیں جو پچھلے 2.5 سالوں سے وہ برداشت کرتا آ رہا تھا۔ سبحان اب وہ پریگننٹ ہے، مگر کہتی ہے اگر میں اس ڈربے سے نہ نکلی تو ابورشن کروا لوں گی۔ سبحان، تم نے آج تک ایسی ظالم ماں دیکھی ہے جو اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں ایک پتلا بن گیا ہوں جس کی ڈور علیشہ کے ہاتھوں میں ہے۔ علیشہ کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے سبحان، میری وہ طلب، محبت اور جذبات بالکل جاگ کی طرح بیٹھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود میں اسے ہر طرح کی محبت دے رہا ہوں۔ اپنی طرف سے میں اسے مکمل خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کب تک؟ امی اور سمن کو وہ محبت نہیں دے پا رہا ہوں۔ اپنا گھر ایک جہنم لگتا ہے۔ جب آفس کی چھٹی ہوتی ہے تب بھی گھر نہیں جاتا، باہر ہی رہتا ہوں۔ بس ایک زبردستی کا بندھن ہے جو میں اور علیشہ نبھا رہے ہیں، لیکن میں اب اپنے بچے کے لیے پریشان ہوں، کہیں وہ ان باتوں کی زد میں نہ آ جائے۔ اپنی حلال کی کمائی میں سے میں اتنی جلدی کوٹھی اور نئے ماڈل کی کاریں کہاں سے لاؤں؟ مگر میں یہ سب کچھ بھی اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تھوڑا وقت لگے گا۔ مگر علیشہ ایک ہی رات میں مجھے کروڑپتی دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ سب باتیں کہہ کر ساحل نے اپنے الٹے بالوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ڈال لیں۔ سبحان نے بھی ایک سرد آہ بھری۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ سمن کے ساتھ اس گھر میں ظلم ہوتا ہے، مگر یہاں تو ساحل بھی تڑپ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دوست کو گلے لگایا، ڈونٹ وری یار، ہو سکتا ہے بچہ ہونے کے بعد بھابھی سیٹ ہو جائیں۔ یہ سب وقتی کھیل ہے، جب وہ اپنے معصوم بچے کو دیکھیں گی تو خود بہت ٹھیک ہو جائیں گی۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے کہا، یار صرف ہم لڑکے ہی سرپھری نہیں ہوتے، اکثر لڑکیاں بھی سرپھری ہوتی ہیں۔
دونوں کی مسکراہٹ تیز ہو گئی۔ ساحل اب ریلیکس ہو گیا تھا۔ اور ہاں یار، کل میرے پاپا اور امی تمہارے گھر آ رہے ہیں، انہیں مایوس مت کرنا، سبحان نے کچھ شرماتے ہوئے کہا، مگر ساحل کچھ سمجھا نہیں۔ یار، تمہارا ایک بوجھ میں اپنے سر لینا چاہتا ہوں۔ امی کو سمن بچپن سے اچھی لگتی ہے اور یہ میرے دل کی بھی خواہش ہے، اور میں بھی ایک کامیاب ڈاکٹر ہو گیا ہوں، شریر مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہنے لگا۔ ساحل اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یار تم تو بڑے بے شرم ہو، اپنی شادی کی بات خود کر رہے ہو۔ ہاں یار، میں تمہاری طرح اپنے دل پہ بوجھ نہیں رکھتا۔ اور پھر سبحان کی انگوٹھی سمن کے ہاتھ میں چمکنے لگی۔ اس رشتے سے سب خوش تھے، آخر سبحان میں کمی کس چیز کی تھی؟ شادی فی الحال 1 سال کا وقفہ رکھا گیا، کیونکہ ساحل اپنی اکلوتی بہن کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ سمن کچن میں جا رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ مجبوراً سمن کو فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو، سمن نے کہا، میں سبحان بات کر رہا ہوں، آپ سمن ہیں؟ سمن نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا جیسے سبحان اس کے سامنے کھڑا ہو۔ سمن، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ اتنی مشکل سے چانس ملا ہے اور تم وہ بھی ضائع کر رہی ہو۔ سبحان ایک ہی پل میں آپ سے تم کہنے لگا تھا۔ آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیے، بھائی آج گھر پر ہیں۔ سبحان نے جیسے ہی سمن کی کامتی آواز سنی تو شوخی سے بولا، ارے واہ، بھائی صاحب گھر میں ہے تو ہونے دو، میں اس کی بہن سے نہیں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ سمن، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے سے خوش ہو۔ میں تو بہت خوش ہوں، تمہیں پتہ ہے جب بھابھی نے ہم دونوں پر الزام لگایا تھا تب بھی میں خوش تھا، کیونکہ تم واقعی میری محبوبہ ہو۔ سبحان اپنی باتوں میں خوشی سمو کر مخمور لہجے میں بولتا گیا، اور سمن کے ہاتھ میں پسینہ آ گیا اور گالوں پہ سرخی آ گئی۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی، زبان پر جیسے تالا لگا ہو، مگر پھر بھی جواب تو دینا تھا۔ اچھا، اب میں فون رکھ رہی ہوں، کوئی آ جائے گا۔ جب سبحان نے یہ بات سنی تو فوراً کہا، سمن تم میرے سوال کا جواب تو دو تاکہ میرا دل شانت ہو جائے۔ اچھا سبحان با۔ جیسے ہی وہ بائی کہنے لگی تو فوراً اپنا منہ بند کر دیا اور پھر کہا، سبحان اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سبحان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ فون کے ریسیور کا ایئر پیس چوم لیا۔ اب سمن کی خوبصورت آواز کانوں میں تھی۔ وہ اپنی فیلنگز پر خود حیران تھا۔ یہ محبت انسان کو واقعی بدل دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک تاریک رات الشبا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ دونوں گھر کے افراد اسپتال میں موجود تھے۔ الشبا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ڈاکٹروں نے بڑا آپریشن کیا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ کسی دوسرے کا دل نہ دکھائے۔ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ الشبا ساحل ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب ساحل کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ سوچوں سے لوٹ آئے۔ ساحل نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی کیبن والا تھا جس سے ساحل نے پھول اور اگربتیاں لی تھیں۔ بیٹا کیا بات ہے، میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح بیٹھے ہو۔ اس آدمی نے ساحل سے پوچھا۔ نہیں، وہ بس ذرا سوچوں میں چلا گیا تھا۔ ساحل نے اپنے آنسو صاف کیے اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ جب گھر لوٹا تو عابد صاحب اور رخشندہ بیگم اس کے گھر آئے تھے۔ رخشندہ بیگم بھی تھوڑی سنبھل گئی تھیں، اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ عابد صاحب اپنی اس منموجی طبیعت رکھنے والی بیگم کو دیکھ کر تھوڑے مسکرائے، کیونکہ وہ راحیل سے بہت نفرت کرتی تھیں اور اب اتنی بے چین تھی دیکھنے کے لیے کہ راحیل اب 1.5 ماہ کا ہو چکا تھا۔ پورے دن رخشندہ بیگم نے گود سے راحیل کو اترنے نہیں دیا تھا۔ لاؤنج میں سب بیٹھے تھے کہ عابد صاحب نے ساحل کو کہا، بیٹا اب آپ آفس کو جوائن کر لینا چاہیے، آپ بزی رہو گے تو اچھا ہوگا۔ جی انکل، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ پھر شام کی چائے کا دور چلا۔ جب عابد صاحب اور ان کی بیگم جانے کے لیے روانہ ہوئے تو رخشندہ بیگم نے راحیل کو خوب پیار کیا اور ساحل سے کہا، میرے نواسے کو ضرور ہمارے گھر لانا، کیونکہ اروبا اور دانی بہت یاد کرتے ہیں اسے۔ بالکل، آخر آپ کا بھی تو نواسا ہے، آمنہ بیگم نے انہیں جواب دیا۔ پھر وہ لوگ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ راحیل پورا دن اپنی دادی اور سمن کے ہمراہ ہوتا۔ جب شام میں ساحل آتا تو پھر وہ ساحل کی ذمہ داری ہوتا۔ ڈنر کے دوران بھی راحیل اس کی گود میں ہوتا۔ راحیل اب 6 ماہ کا ہو گیا تھا اور ادھر سمن کی شادی 3 مہینے اور لیٹ ہو چکی تھی۔ سبحان کے سامنے وہ کم ہی آتی، مگر فون پر سبحان اسے کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگا تھا۔ سمن جب اپنے بھائی کے بیڈ روم میں آئی تو ساحل اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اپنی گود میں راحیل کو بھی سلایا تھا، مگر ساحل جاگ رہا تھا۔ اس کا بکھرا بکھرا انداز وہ آنکھوں پر بازو رکھے جنید جمشید کا خوبصورت گانا سن رہا تھا۔ تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا ہوا، تنہائیاں کم نہ ہوئیں، تنہا تھا میں تنہا رہا، تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا ہوا۔ سمن نے اسٹیریو کا بٹن آف کیا۔
آئی ایم سوری بھائی، دراصل آپ نے آج کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں بھی تب تک نہیں کھاؤں گی جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ سمن آ کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ رونے والی تھی مگر خود کو کنٹرول کیا۔ عابد صاحب اپنی بیگم رخشندہ بیگم سے مخاطب تھے۔ بیگم، آپ ذرا عروبہ کو میرے روم میں بھیج دو، میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ رخشندہ بیگم کو بھی ساحل بہت پسند تھا، اس طرح راحیل بھی انہیں بہت پیارا تھا۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ عروبہ نے پنک کلر کا خوبصورت کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اپنے دراز والوں کی چٹیا کی شکل میں لپیٹا ہوا تھا۔ کٹ شوز پہنے اپنے پاپا کے سامنے کھڑی تھی۔ جی پاپا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں بیٹا آؤ۔ عابد صاحب نے بیڈ پر اسے اپنے پاس ہی بیٹھا لیا۔ دراصل بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ہم ساحل سے کر دیں۔ عروبہ حقہ کا جھکا سر ایک دم اٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی بھی اس طرح نہیں سوچا۔ عروبہ بیٹی، اب سوچ لو، میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، مگر راحیل کے لیے مجبور ہوں۔ مجھے ساحل کا پتہ ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے دوسری شادی نہیں کرے گا، مگر وہ اس طرح ساری عمر کیسے گزارے گا؟ میری نظر میں ایک تم ہی ہو جو اسے بکھرنے سے بچا سکتی ہو۔ وہ بہت نیک لڑکا ہے، اور پھر راحیل آپ کا اپنا بھانجا ہے، کم سے کم علیشہ کی روح تو نہ تڑپے گی۔ بیٹا میری باتوں پہ غور ضرور کرنا، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ عابد نے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ عروبہ بیڈ سے اٹھی، جب دروازے تک پہنچی تو بغیر مڑے اپنے پاپا کو پکارا۔ پاپا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، میں ساحل اور راحیل کو کبھی بکھرنے نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی۔ عابد صاحب نے یہی بات اگلے روز اپنے دفتر میں ساحل سے کہی، مگر ساحل نے انکار کر دیا۔ سوری انکل، میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ مگر عابد صاحب بھی اپنے نام کے ایک تھے، اسے ہاں کرنی ہی پڑی تھی۔ انکل، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسے آپ اور امی چاہیں۔ بیٹا زندگی بہت بڑی ہے، اکیلے سفر نہ کر سکو گے۔ ساحل گہری سوچ کے ساتھ آفس سے نکل گیا۔ جب شام کو ساحل گھر آیا تو سیدھا اپنے بیڈ روم میں گھس گیا۔ آمنہ بیگم حیران ہوئی، کیونکہ آج ساحل نے نہ تو اپنی ماں سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے کو پیار کیا تھا۔ آمنہ بیگم اپنے بیٹے کے کمرے میں آئے، جب دیکھا تو ساحل بیڈ پر بے ترتیب اوندا لیٹا تھا۔ کیا ہوا ساحل بیٹا، آج بہت اداس ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ آمنہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ ہاں امی، انکل نے بات ہی کچھ ایسی ہی کی ہے۔ بھرپور تفصیل سے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ آمنہ بیگم اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی ضرور کرنا چاہتی تھی، مگر عروبہ کا سن کر تھوڑا سا پریشان ہوئی، کیونکہ علیشہ کی طرز زندگی وہ ابھی تک نہ بھولی تھی۔ اس طرح عابد صاحب نے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں کہ ساحل نے دھوم دھام سے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ دانیال اب سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے بہن کے کمرے میں آیا اور اپنی بہن کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ارے دانی، خیریت تو ہے، اتنے خاموش کیوں ہو؟ عروبہ نے اپنے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اپیا، ایک ہفتے بعد آپ کی شادی ہے، مگر آپ پلیز ساحل بھیا کو بہت پیار دینا، اپنے آپ کو اس گھر میں ایڈجسٹ کر لینا۔ علیشہ بجو تو ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتی تھی، مگر اپیا پلیز اس گھر کو اور دکھ اور پریشانی مت دینا۔ اپنی اپیا کا ہاتھ تھامے چھوٹا دانی اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ عروبہ نے اپنے بھائی کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ بے فکر رہو دانیال، میں آپ سب کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس کے بالوں کو مسکراتے ہوئے بگاڑنے لگی۔ ساحل کی فیملی خوش بھی بہت تھی، مگر ایک ڈر اور خوف جو ان کے دل میں تھا، اس کی وجہ سے تھوڑے پریشان تھے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ نہایت سادگی سے یہ شادی انجام پائی تھی۔ ساحل نے خود کاٹن کا سفید کڑک سوٹ پہن رکھا تھا، اپنی گود میں راحیل کو وہ لیے بالکل بھی دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ عروبہ نے بھی لہنگا اور شرارہ پہننے سے اجتناب کیا۔ خوبصورت سے اورنج کلر کے انارکلی سوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے لمبے اور گھنے بالوں کو گجروں میں سمیٹے لمبی چٹیاں ایک کندھے سے ہوتی ہوئی اس کی گود میں پڑی تھی۔ اب وہ عروبہ ساحل بن چکی تھی۔ ساحل کے خوبصورت سے بیڈ روم میں پھولوں کے بیچ میں بیٹھی وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ساحل کی تو دوسری شادی تھی، مگر وہ تو پہلی بار دلہن بنی تھی، کیونکہ ساحل سے پہلے رشتہ کچھ اور تھا اور اب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ آمنہ بیگم نے ساحل سے زبردستی راحیل کو لیا۔ کیا پاگل ہو رہے ہو؟ شادی کی پہلی رات ہے اور عروبہ کو ڈسٹرب کر رہے ہو؟ کیا ہے امی، میں نے شادی اپنے لیے نہیں، راحیل اور اس گھر کے لیے کی ہے، اور پلیز امی، آپ نے علیشہ کو بھی سر چڑھایا تھا، مگر میں عروبہ کو یہ حق کبھی بھی نہیں دوں گا۔ جیسا بھی تھا، آمنہ بیگم نے اسے زبردستی کمرے میں دھکیلا۔ اوہو امی، وہ محترمہ اب سو چکی ہوں گی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز عروبہ نے سنی تو جھکا سر مزید جھک گیا۔ ساحل نے کچھ لمحے عروبہ کے وجود کو گھورا اور پھر بیڈ تک آیا۔
گلاب اور چمیلی کی لڑیاں ہٹا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھو عروبہ، میں یہ نہیں جانتا کہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، مگر میں ایک بات آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ شادی میری بڑی مجبوری تھی، صرف اپنے بیٹے اور اس گھر کی ذمہ داریوں کے لیے کی ہے۔ آئی نو کہ آپ میری باتوں کو سمجھ چکی ہوں گی، اور ہاں، منہ دکھائی میں آپ گولڈ کی نہیں ڈائمنڈ کی جویلری پسند کریں گی۔ کتنا گہرا اور طنزیہ لہجہ ساحل نے استعمال کیا تھا، اور ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کی گود میں ایسے اچھالی کہ جیسے وہ اس کی بھوکی ہو۔ اور ہاں، آج کی رات تو میں صوفے پر سو جاؤں گا، مگر کل سے میرا روم الگ ہوگا، اور پلیز اب آپ بھی ریلیکس ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ عروبہ کو یہ سب پہلے سے پتہ تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی، اپنی گود سے انگوٹھی اٹھا کر دیکھتی رہی، اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے، بیڈ کی بیک سے سر لگا کر آنکھیں بند کرنی۔ اس طرح ولیمہ بھی نہایت سادگی سے ہوا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد رخشندہ بیگم اور دانیال حسن انگلینڈ روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی بھائی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ادھر عروبہ نے ایک ہی ہفتے میں گھر کے سب کام نوٹ کر لیے تھے۔ وہاں اور یہاں کے ماحول میں کافی فرق تھا۔ آمنہ بیگم نے تو اسے زبردستی ایک ہفتے بٹھایا، مگر عروبہ نے آمنہ بیگم کو پہلی بار امی کہہ کر پکارا۔ امی پلیز، میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، آج تو میں لازمی کچن میں کچھ پکاؤں گی۔ آمنہ بیگم نے پیار سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اچھا بیٹا، اگر تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے کچھ میٹھا بناؤ۔ امی، آپ کا مطلب ہے سویٹ ڈش؟ فوراً کچن کی طرف دوڑی، مگر کچن کا منظر اسے ٹھیک نہ لگا۔ پہلے پورا کچن صاف کیا۔ اوہ بیٹا، ابھی تو تمہارے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری اور تم نے صفائیاں شروع کر دیں۔ اور اس دن اس نے پورا گھر صاف کیا، سب کمرے باہر لان، سب گھر چمک رہا تھا۔ اور دوسرے دن کپڑے اور بیڈ شیٹ وغیرہ واش کیے، اور ڈرائنگ روم تو بہت عمدہ طریقے سے ڈیکوریٹ کیا۔ شام کو ساحل گھر آیا تو پورے گھر کا نقشہ بدل گیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش نہ ہوا۔ آمنہ بیگم کو اپنے بیٹے ساحل کے رویے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، مگر عروبہ نے منع کیا تھا۔ امی، کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادھر سمن بھی اپنی بھابھی سے بہت خوش تھی، اور عروبہ اس کی ہم عمر بھی تھی، دونوں میں خوب بنتی، مگر آج کل سمن پریگننٹ تھی، اس لیے اپنی امی اور بھائی کے سامنے آنے سے تھوڑا بہت شرماتی تھی۔ سبحان کی امی کا بس چلتا تو وہ سمن کو بیڈ سے اترنے نہ دیتی، زیادہ چلنے پھرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور راحیل کو تو شاید الیشا بھی اتنی محبت نہ دیتی جتنی عروبہ نے اس سے ایک مہینے میں دی تھی۔ ساحل نے اپنے دل میں عروبہ کو بہت سراہا تھا، مگر یہ مرد ذات ہوتے ہی انا پسند ہے، اتنی جلدی اپنی ہار نہیں مانتے۔ ساحل کو وہ ہر کام جو وہ پہلے خود کرتا تھا اب وہ اس کی غیر موجودگی میں انجام دیتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بیڈ روم میں نہیں جاتے تھے۔ عروبہ نے بھی ساحل سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، وقت پر ہر فیصلہ چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ بیگم نے کچھ جھجکتے ہوئے کنگن دکھائے۔ عروبہ، اگر آپ یہ کنگن پہنو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ عروبہ نے ہاتھ میں پکڑی بیڈ شیٹ جلدی سے بیڈ پر پھینکی۔ ارے واہ، اتنے خوبصورت کنگن، اور آپ مجھے اب دکھا رہی ہیں؟ عروبہ نے تھوڑا سا منہ بنایا اور جلدی سے اپنی کلائیوں سے رنگین ریشمی چوڑیاں اتاری اور کنگن پہنے، اور اپنی کلائی آمنہ بیگم کے سامنے لہرانے لگی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا امی؟ آمنہ بیگم نے خوشی کے مارے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور اپنی بہو کو گلے لگایا۔ اپنے پاپا سے اکثر وہ فون پہ بات کر لیتی، کبھی کبھی شام میں وہ خود اپنی بیٹی سے ملنے آ جاتے۔ راحیل بھی اب 15 ماہ کا تھا، عروبہ کے پیچھے پیچھے چلتا، کچن، رومز، اور حتیٰ کہ جب عروبہ باتھ روم جاتی تب بھی وہ آ کر باتھ روم کا دروازہ پیٹتا۔ شرارتی ہو گیا تھا، ہر وقت اپنے کپڑے گندے کرتا۔ دن میں 2-3 مرتبہ عروبہ اس کے کپڑے چینج کرواتی۔ جب ساحل راحیل کو گود میں لینے کے لیے اس کے پاس جاتا تو راحیل فوراً اپنی ماما عروبہ کے پاس دوڑ لگاتا۔ ساحل حیران سا اسے دیکھتا اور دل میں بہت خوش ہوتا، پھر سوچنے لگتا واقعی بچے بڑے بے وفا ہوتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے چلا جاتا۔ عروبہ ہلکے ڈریسز خود پہ یوز کرتی، اور اکثر تو کاٹن کی شلوار قمیض کی ہلکی سی ساڑی، خوبصورت بالوں کی چٹیاں اس کی کمر پہ جھولتی رہتی۔ بیٹا، آج آپ کچھ جلدی آفس سے آ گئے ہیں؟ ہاں امی، بس کام ختم ہوا تو سوچا گھر جا کر تھوڑا آرام کر لوں۔ ساحل کے دل میں خود چوٹ تھا، مگر کسی پر ظاہر نہیں کرنے دیتا، مگر وہ ماں ہی کیا جو اپنے بیٹے کو نہ سمجھ سکے۔ تھوڑی سی مسکرائیں۔ امی پلیز تھوڑا پانی پلا دیں، گھر میں تمہاری بیوی موجود ہے، اس سے کہو کہ تمہیں پانی پلا دے، میں جا رہی ہوں عشاء کی نماز پڑھنے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ساحل نے جب ماں کے الفاظ سنے تو مسکرایا، اسے پتہ تھا کہ یہ سب وہ کیوں کہہ گئی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا کوٹ صوفے پر رکھا، گلے میں لگی ٹائی ڈھیلی کی۔ محترمہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں؟
کچن کی طرف جانے لگا۔ جب کچن میں جھانکا، دروازے کے فریم میں سینے پہ بازو لپیٹ کر کھڑا ہوا اور پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ پشت پھیرے سنک پر رکھے دھلے برتنوں کو ریک میں رکھ رہی تھی۔ عروبہ ہر چیز صاف ستھری اور طریقے سے استعمال کرتی۔ اس وقت بھی وہ آسمانی کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے بڑے بالوں کو جب بھی ساحل دیکھتا تو چھونے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ وہ پوری ساحل کی آئیڈیل تھی اور آج کل ساحل کے وہ سوئے جذبات سر اٹھانے لگے تھے۔ اس وقت بھی اپنے آپ کو بامشکل کنٹرول کیا اور فوراً اپنے روم میں چلا گیا۔ عروبہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ ساحل گھر آ چکا ہے۔ عروبہ کسی کام سے ڈرائنگ روم میں آئی۔ صوفے پر اس کا کوٹ پڑا تھا۔ آج اتنی جلدی آ گئی ہیں، کہیں طبیعت تو نہیں خراب؟ آگے بڑھ کر ساحل کا کوٹ اٹھایا اور ادھر ساحل باتھ روم سے فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکلا۔ سامنے عروبہ اس کے کوٹ کو سونگھ رہی تھی اور مسکرا کر کوٹ دبوچ لیا اور پھر پیار بھرا بوسہ کوٹ کو دیا۔ وہ ساحل کو دیکھ ہی نہ پائی تھی، اس لیے اپنی دھن میں مست تھی۔ ساحل ایک دم سے واپس پلٹ گیا اور اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ مسکرانے لگا۔ یعنی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے تحاشا پسند کرنے لگے تھے، مگر چونکہ عروبہ ایک لڑکی تھی اس لیے اقرار ساحل کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ عروبہ لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی اور راحیل اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا تھا، مگر اس نے خود کو گیلی مٹی کے ساتھ گندا کر لیا تھا۔ عروبہ نے خود ہاف فسینوں والا سوٹ پہنا تھا۔ عروبہ نے جب بھی راحیل کو دیکھا تھا تو پائپ اٹھا لیا، دل میں شرارت انگڑائی لینے لگی۔ اس کو بھی خوب نہلایا اور ساتھ میں اپنا آپ بھی گیلا کر لیا تھا۔ زمین پر پھیل کر بیٹھ گئی تھی۔ راحیل نے اپنی ماما سے پائپ لی اور عروبہ کو گیلا کرتا گیا۔ کمرے سے ساحل نکلا۔ ارے امی، راحیل کہاں ہے؟ میں ذرا سبحان کے گھر تک جا رہا ہوں، سوچا اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اوہو کیوں چلے جا رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ باہر لان میں عروبہ پودوں کو پانی دے رہی ہے، اسی کے ساتھ ہوگا۔ ساحل لان میں آ گیا مگر یہاں کا منظر دیکھا تو 10 کی گنتی بھول گیا۔ زمین پر گیلے بیٹھے وہ دونوں ایک دوسرے کو گدگدا رہے تھے۔ عروبہ کی خوبصورت سے ڈول اور متناسب جسم سے کپڑے بالکل چپک گئے تھے۔ ساحل کی گستاخ نظریں عروبہ کے سراپے سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ جیسے ہی عروبہ کی نظر ساحل پر پڑی تو اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ اگر ہوتا تب ملتا، وہ تو لانچ میں چھوڑ کر آئی تھی۔ فوراً اٹھی اور راحیل کو گود میں لیا۔ ساحل کے سائڈ سے ہوتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ بھول گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لانچ تک آ گیا، مگر شاید عروبہ اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ آج سنڈے تھا اس لیے وہ گھر میں تھا۔ عروبہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کمرے میں سویا ہوا ہوگا، اسے کیونکہ وہ اکثر دوپہر میں سویا کرتا تھا۔ امی پلیز عروبہ کے بیڈ روم سے راحیل کو لے آئیں، ساحل نے اپنی امی سے کہا تو وہ غصہ ہو گئی۔ عروبہ کوئی غیر نہیں، تمہاری اپنی بیوی ہے۔ علیشہ کو تو تم نے پورے حقوق دیے، وہ بھی اس لیے کہ اس نے زبردستی تم سے اپنے حقوق چھینے، مگر عروبہ معصوم ہے، اپنے منہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتی تو تم نے بھی اسے اپنے حق سے محروم رکھا۔ دیکھو ساحل، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اگر تم نے عروبہ کو اور ستایا۔ آخر وہ ایسی کون سی دعا تھی جو میری اللہ نے قبول کر لی اور عروبہ میرے گھر میں آئی؟ وہ فرشتہ ہے۔ اتنی خدمت تو میری تم نے اور سمن نے نہیں کی جتنی کہ ان 2 مہینوں میں عروبہ نے کی ہے۔ راحیل کو خود لے آؤ میرے پاس، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے چلوں۔ وہ آج تیسری دفعہ عروبہ کے کمرے میں آیا تھا۔ عروبہ نے خود بھی کپڑے چینج کر لیے تھے اور ابھی راحیل کو نکر پہنا رہی تھی، مگر راحیل ٹی شرٹ نہیں پہن رہا تھا۔ چھوٹا راحیل مستی کے موڈ میں تھا، مگر عروبہ کا خون خشک ہو گیا تھا۔ ساحل سے آنکھیں چرا رہی تھی اور ادھر یہ حال ساحل کا بھی تھا، مگر بیڈ تک پہنچا۔ دراصل عروبہ میں سبحان سے ملنے جا رہا ہوں، سوچا کہ راحیل کو بھی ساتھ لے چلوں۔ اب بھی اس کی نظریں اس کے کنٹرول میں نہ تھیں۔ عروبہ کے لمبے بال اس کے پشت پہ گیلے پڑے تھے، وہ چہرے پہ آتے تو جلدی سے پیچھے کرتی۔ دیکھیں تو راحیل کوئی شرٹ نہیں پہن رہا، جب زبردستی پہناؤں گی تو رونے لگے گا، جھجکتے ہوئے عروبہ نے کہا۔ ساحل نے راحیل کو اپنی گود میں لیا۔ اب پہنا دو، اس سپر مین کو ہم قابو کر سکتے ہیں، مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر عروبہ آ کر راحیل کو ٹی شرٹ پہنانے لگی۔ ساحل کے اتنے قریب آنے پر شرم کے مارے سرخ پڑ گئی تھی۔ ساحل کے کپڑوں سے اٹھتی خوشبو اسے بدحواس کر رہی تھی۔ ساحل کی آنکھوں میں خود شوخیوں کا سمندر تھا۔ علیشہ کے ساتھ 3 سال رہا، مگر جو شرمانا جھجکنا عروبہ میں تھا وہ اس پر مر مٹا تھا۔ دل ہی دل میں یہ شعر گنگنایا، تمناؤں کو زندہ، آرزوؤں کو جمع کر لوں، یہ شرمیلی نظر کہہ دے تو کچھ گستاخیاں کر لوں۔ ساحل اپنی حالت پہ خود حیران تھا۔ سنیے، راحیل تیار ہو چکا ہے۔
راحیل ایک دم دوبارہ عروبہ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ پھر ساحل کو مجبوراً جانا پڑا، وہ بھی اکیلے۔ سبحان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ارے بیٹا، آپ اپنے ساتھ عروبہ کو بھی لے آتے تو بہت اچھا ہوتا، اچھی بچی ہے، سبحان کی امی نے ساحل سے کہا۔ وہ آنٹی میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے اکیلے آ گیا، پھر کسی روز راحیل اور عروبہ کو ساتھ لے آؤں گا۔ اچھا بیٹا، آپ سبحان کے ساتھ بیٹھو، میں ذرا آرام کر لوں۔ سبحان کی امی یہ کہہ کر چلی گئیں۔ وہ انکل گھر پر نہیں ہے؟ ساحل نے سبحان سے پوچھا۔ ہاں یار، ابھی تک ہاسپٹل سے گھر نہیں پہنچے۔ سبحان کے والد بھی ڈاکٹر تھے۔ اسی دوران سمن ٹرے میں چائے کے کپ رکھے ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر میں خود کو ڈانپ رکھا تھا۔ ساحل نے اپنی ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا، خوشی اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ ویسے ساحل، آپ کی یہ بہن کچھ زیادہ موٹی ہو گئی ہے، اور ہاں، بھابھی کو تب لانا جب یہ دوبارہ اسمارٹ ہو جائے۔ وہ معنی ہیزی سے بولا۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ کچھ زیادہ چہکنے لگا تھا۔ سمن نے زور سے اسے اپنے ناخنوں سے اس کا کندھا کاٹ دیا۔ سبحان کی تو چیخ نکل گئی اور پھر وہ فوراً وہاں سے دوڑی۔ سبحان ابھی تک اپنے کندھے کو سہلا رہا تھا۔ ارے سبحان، کیوں تنگ کرتے ہو بیچاری کو؟ ساحل نے ٹوکا۔ ہاں تو بتاؤ تمہارا عشق کہاں تک پہنچا ہے؟ سبحان اور ساحل میں کوئی بات نہ چھپی تھی، دونوں اپنی پرسنل باتیں بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ ساحل نے صوفے کے بیک سے سر لگایا اور سب باتیں سبحان کو بتائیں جو وہ عروبہ کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ سبحان یہ سب سن کر فوراً صوفے سے اٹھا۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اتنی نیک سیرت بیوی جس نے تمہارے گھر کو جنت بنا دیا، تمہارے اور راحیل کے لیے اتنی قربانی دی، اپنے محل کو چھوڑ کر خوشی تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، تم نے 2 مہینوں میں اسے اپنے پیار سے محروم رکھا؟ شیم آن یو! تم میں اور ریشما میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے؟ ساحل واقعی شرمندہ تھا، اس لیے اپنا سر جھکا ہی رکھا۔ ہاں یار، میں واقعی گنہگار ہوں، مگر میں اب اسے چاہنے لگا ہوں، پیاسا ہوں اس کی محبت کا، ایک پل بھی اس سے دور نہیں رہنا چاہتا، مگر میں پریشان ہوں کہ اپنی محبت کا اقرار اس سے کیسے کروں۔ میں جب اسے بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو میری زبان کو جیسے تالے لگ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتا ہوں اس کے سامنے۔ یار آخر کیسے کہوں؟ اس نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیے۔ سبحان نے ایک نظر اپنے خوبصورت دوست کو دیکھا اور آگے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، ایک لمبی سانس لی، پھر ساحل کو سمجھانے لگا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، یہ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر خوش ہوتی ہیں، اس طرح معمولی سی بات پر بکھرنے لگتی ہیں۔ اسے اپنے شوہر کی مکمل سیکیورٹی چاہیے، ایک آدمی کے لیے وہ اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیتی ہیں، اگر مرد بھی اسے ایسے نگلیکٹ کرے تو بیچاری کہاں جائیں گی؟ سبحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور میرے خیال میں ایک بچے کے باپ کو پہلی بار زندگی میں کسی سے محبت ہو گئی ہے، جب ہی تو تم کنفیوز ہو جاتے ہو۔ اب بھی وقت ہے عروبہ، بھابھی کو سمیٹ لو، اپنے آپ کو بھی بکھرنے سے بچاؤ، وہ سب بھول جاؤ، ایک بھیانک خواب سمجھ کر جو تمہارے ساتھ ان 3-4 سالوں میں ہوا، اپنی نئی زندگی کا آغاز شروع کرو۔ خوشیاں تمہارے گھر میں موجود ہیں، پھر تم اسے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ سبحان نے ایک طویل لیکچر سنا ڈالا تھا۔ ساحل نے اپنے دوست کو گلے لگایا اور اپنے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوا۔ عروبہ اس کی رگ رگ میں بس چکی تھی اور وہ تمام کانٹے ساحل کے دل سے نکال چکی تھی جو علیشہ نے ان 3 سالوں میں پیوست کیے تھے۔ رات کو جب عروبہ نے راحیل کو دودھ پلا کر خالی بوتل اٹھا کر بیڈ کے سائڈ پر رکھی تو وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ عروبہ کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ساحل اندر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے فوراً اٹھی اور صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد اوڑھ لیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ عروبہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، نگاہیں نیچے کیے لبوں کو بلا وجہ اپنے دانتوں سے کچل رہی تھی۔ وہ آج کل ساحل کی گستاخ نظروں سے ڈرنے لگی تھی، اس وجہ سے گھبرائی تھی۔ ساحل اس کے گھبرانے سے کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا۔ 1 منٹ میں اس تک پہنچا۔ ہاں عروبہ، مجھے بہت کچھ چاہیے، اس برسوں سے پیاسے دل کو تمہاری محبت چاہیے، سکون، آرام، پوری زندگی کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے، اپنے تڑپتے دل کو قرار چاہیے، کیا تم مجھے یہ سب دے سکتی ہو؟ ساحل نے ایک آواز سے پوچھا۔ عروبہ کچھ زیادہ نروس ہو رہی تھی، اپنی نازک انگلیوں کو خواہ مخواہ ایک دوسرے میں پیوست کیا، اپنی پلکوں کے جالر میں آنسو جذب کرتی رہی۔ ساحل آج اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا، فوراً اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا، مگر عروبہ تھوڑی ناراض تھی، اس لیے دور ہٹی اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے تو مجھ سے شادی مجبوری میں کی تھی، اس گھر اور اپنے بیٹے کے لیے کی، آپ کیوں میرے کمرے میں آئے ہیں؟ آخر کیوں؟ بولیے۔ عروبہ کا دل چاہا خوب چیخے۔ میں تو سمجھ رہی تھی آپ بہت اچھے ہیں، مگر آپ تو بالکل علیشہ کی طرح ہیں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، ورنہ وہ ایسا بالکل نہ تھا۔
ہاں عروبہ، میں تمہارا مجرم ہوں، تم جو سزا دو یہ مجھے منظور ہے، اور اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں اپنی زندگی خود ختم کر دوں گا۔ عروبہ نے جب یہ سنا تو فوراً ساحل کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، پل پر نظر انداز کر کے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرایا۔ اس کے سینے سے لگی اپنے دل کی بڑاس نکال رہی تھی، وہ بکھرتی رہی اور ساحل اسے سمیٹتا رہا۔ اس دوران راحیل کی آنکھ کھل گئی، وہ رونے لگا۔ عروبہ ساحل کے سینے سے جدا ہو گئی، راحیل تک آئی، اپنے آنسو صاف کرتی ہوئے ساحل بھی وہیں کھڑا اپنا سر کھجانے لگا۔ صاحبزادے کو بھی ابھی اٹھنا تھا۔ وہ آ کر عروبہ کے پیچھے بیٹھ گیا اور وہ راحیل کو تھپتھپا رہی تھی۔ راحیل نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ارے عروبہ، تم کیا ساری رات اسے سلاتی رہو گی؟ اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ عروبہ کو اس کے بھڑکنے پر کچھ ہنسی آئی، شرم کے مارے سرخ پڑ گئی، اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک گئی اور وہ بھی بیڈ سے اٹھا۔ سنو، اب تو تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ مگر عروبہ اسے ترسا رہی تھی۔ نہیں، اتنی جلدی میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، جب میں عالیشان حویلی خرید لوں گا تب تم مجھے معاف کر دو گی۔ اب وہ اسے چھیڑنے لگا تھا۔ عروبہ نے فوراً اس سے گھورا، مگر ساحل کی آنکھوں میں شوخیوں کا سمندر تھا۔ وہ مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی عروبہ کھڑی رہی تھی اور ایک جھٹکے سے ساحل نے اسے کھینچا۔ وہ بل کھاتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ یعنی کہ اب ہمیں واقعی حویلی خریدنی ہوگی؟ ایک شوق سی شرارت کر کے کہنے لگا۔ جی نہیں، اتنی بڑی حویلی میں ہم دونوں ایک دوسرے کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے، ہمارے لیے تو یہ چھوٹا سا بنگلہ ٹھیک ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ ساحل نے ایک جاندار قہقہا لگایا اور باہوں کا گھیرا تنگ کرتا گیا۔ ایک ہاتھ کمر کے گرد تھا اور دوسرے ہاتھ سے عروبہ کے بال بگاڑتا گیا۔ ان انگلیوں کا لمس تھا اور میری زلف تھی، گیسو بکھر رہے تھے تو قسمت سنور گئی۔ ختم شد۔ تو میرے عزیز لسنرز، یہ ناول تو ہوا اپنے اختتام پر۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔